یاد رکھیے کہ ہر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، وہ نیک ہو یا بد۔ ہاں، برے لوگوں کی آزمائش اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کی ان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جہاں تک آزمائش کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب حضرت عباس سے بارش کے لیے دعا کرنے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، بے شک مصیبت گناہ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے اور وہ صرف توبہ سے دور ہو سکتی ہے، ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان قطع رحمی جو کرتا ہے اور ظلم اور زیادتی جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان اللہ کا فرمانبردار ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی رحمتوں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اب جب رحمتوں میں آ جاتا ہے تو کوئی اور امتحان ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ امتحان اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ امتحان جو ہے وہ انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور آزمائش جو ہے وہ عام طور پر انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، سزا کے طور پر آتی ہے۔ اگر وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے، گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، وہ آزمائش اس کے لیے نعمت ہی ہے کہ وہ دنیا میں ہی سنبھل جاتا ہے۔ اور اگر انسان تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سخت آزمائش ہوتی ہے کہ جس کے لیے پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ انسان کو اپنے ہر لمحے سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وقت جلدی آنے والا ہے۔ تو جب وقت جلد آنے والا ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ لیزی ہو کر زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ جو بھی کرنے کے کام ہیں، قرآن سے جتنی بھی چیزیں عمل کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ اگر واقعی کرنا ہے تو پھر سستی نہیں کرنی، اور ایسا کر کے بھی انسان بندوں پر اور اللہ پر کوئی احسان نہ جتائے کہ میں نے اتنی نیکیاں کر لی، ایسے کام کر لیے، اور اس میں دراصل انسان کا اپنا فائدہ ہے جب وہ محنت کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں بہترین عمل کی جزا دیں گے۔ نیک عمل میں سب سے بڑا عمل اللہ پر ایمان لانے کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی اور معبود کو شریک ٹھہرائے تو ان کی اطاعت نہ کر، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ ماں باپ کا کہاں مانا جائے، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے ماں باپ کی بات نہ مانی جائے۔ اور پھر بعض جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ماں باپ کا حکم آ جاتا ہے، جبکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی اللہ نے دیا۔ تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کہتا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھو، اور اب اگر ماں باپ کی بات نہ مانے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ ایسی صورت میں جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں۔